بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل الثقفی طائف میں پیدا ہوا، وہیں اس کی پرورش بھی ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اس نے اپنے باپ سے حاصل کی، جو کہ ایک مدرس تھا۔ حجاج بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلد ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی، اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہو گئی اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا اور اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا تھا۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو مصعب بن زبیر کے خلاف اس کے سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی و مذہبی حدود عبور کرنا کوئی مشکل نہیں۔ حجاج بن یوسف کو خلیفہ عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات پر 20 سال حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات کی۔ اس کے دور میں فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان چین تک پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ شخص تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔ اللہ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی ہے بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے۔ وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ ایک طرف اس کا دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نذیر اور محمد بن قاسم کفار سے برسر پیکار تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ 73 ہجری ذی القعدہ میں عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر روانہ کیا۔ اس نے کعبے پر آتش زنی اور سنگ باری کی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 قیدی بیک وقت رہے ہیں، جن میں 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ اس نے جو آخری شہید کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج پر وحشت سی طاری ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تھا تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، پچھلی امتوں کے سب ظالم اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں تمہیں رکھ دیا جائے تو تمہارا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ حجاج بن یوسف نے 70,000 لوگوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ میں ذبح کیا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے پناہ ظلم ڈھائے۔ کوئی بھی ایسا دن نہ تھا کہ حجاج کے دربار میں سید زادے کو سزا نہ دی جاتی ہو۔ وہ شہزادہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھنٹوں اپنے دربار میں کھڑا رکھتا۔ حجاج ایسا ظالم تھا کہ اکثر سادات پر کوڑے برسایا کرتا تھا۔ دن میں ایک دفعہ کوڑے نہ مار لے تو اسے رات کو نیند نہ آتی تھی۔ آخر وہ دن بھی آیا جب حجاج کے پیٹ کے کیڑے اس کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکل آئے اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ حجاج کو دنیا سے چھپا کر دفن کر دیا گیا۔ اس کے متعلقین کو اس کی لاش کی بے حرمتی کے بارے میں دنیا والوں سے جو خطرہ تھا، انہوں نے اس کی قبر کا نام و نشان مٹا کر بظاہر اسے تو خطرے سے بچا لیا، لیکن اس ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور سزائیں ہیں، ان سے اسے کون بچا سکتا ہے؟ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کی سفارش کام نہیں آتی، خاندانی وجاہت فائدہ نہیں دیتی۔ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے حجاج کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے جتنے بھی قتل کیے تھے ان میں سے ہر ایک کے بدلے مجھے بھی قتل کیا گیا۔ اسے صرف حجاج کا معاملہ نہ سمجھیے گا، ہر ظالم کے ساتھ آخرت میں یہی ہوگا۔ ظلم کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے، چنانچہ انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر ظالم نہ بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو ظلم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم گناہوں سے دور رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔